اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اخیہ مولانا علی ابن ابی طالب قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ خداوند عالم سورہ احزاب کی 71ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ من یطع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، ورسولہ اور اس کے رسول کا حکم اطاعت کی اور اس کا حکم مانا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ پھر سورہ محمد کی آیت 33 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے صاحبان ایمان، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ مظہر صفات الہیہ قرار پاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون، کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر تو میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں، میں جیسے زندہ ہوں نہیں مرتا، تجھے بھی حی بنا دوں ہمیشہ زندہ رہے، میں غنی ہوں کسی کا محتاج نہیں، تجھے بھی غنی بنا دوں کہ تو کسی کا محتاج نہ ہو، میں جب بھی جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تجھے بھی ایسا بنا دوں کہ جب جو چاہے وہ ہو جائے۔ اب اگر دیوار کی طرف فقط اشارہ ہو تو وہ دیوار سونے کی بن جائے، اگر مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ ابراہیم بن اہم کہتا ہے کہ ایک بیابان میں خداوند عالم کی اطاعت کا یہ نتیجہ ہے کہ ابراہیم بن اہم کہتا ہے کہ ایک بیابان میں ایک بکری چرانے والے کو میں نے دیکھا، اس سے کہا کیا تمہارے پاس پانی یا کچھ دودھ میسر ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تم کیا چاہتے ہو، پانی یا دودھ؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے پانی مل جائے تو بہتر ہے۔ اس بکری چلانے والے نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا اور اس پتھر سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ میں نے جب وہ پانی پیا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، میں حیران تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا اس میں حیران ہونے کی کیا بات، جب بندہ اپنے مولا اور مالک کی اطاعت کرتا ہے تو پھر تمام چیزیں اس کی مطیع اور اطاعت گزار ہو جاتی ہیں۔ آیات اور روایات میں کچھ انسان کے ایسے کام اور گفتار ہیں کہ جن کے انجام دینے سے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ کوئی نیکی انجام دے، کوئی کار خیر انجام دے
اور اس کار خیر انجام دینے کے بعد اس پر اپنا احسان جتائے، اس کو اذیت دے۔ تو قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے صاحبان ایمان، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے کار خیر کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر اور کسی کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو۔ اور دوسرا عمل کہ جس کے ذریعے سے انسان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر انسان اولیاء خدا کی، انبیاء اللہ کی اگر توہین یا ان کی شان میں بے ادبی کرے تو اس کا عمل بھی باطل ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا اس عمل سے تمہارے اعمال باطل ہو جائیں۔ اور ایک دوسرا عمل کہ جس کے ذریعے سے، بجا لانے سے انسان نے جو نیکی انجام دی، جو کار خیر انجام دیا، وہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے شرک۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارا عمل جو، تمہارے اعمال جو حبط ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ چوتھا عمل کہ جس کے ذریعے سے، جس کے انجام دینے سے انسان نے جو کار خیر انجام دیا، جو نیک اعمال انجام دیا، وہ عمل جو ہے باطل ہو جاتا ہے، کل عدم ہو جاتا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ اگر انسان کسی کو کوئی عمل کار خیر انجام دے لیکن اس کی نیت جو دکھاوا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے انجام دے، تو پھر اس کا عمل جو ہے باطل ہو جاتا ہے، اس کو اس کا اجر نہیں ملتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ قیامت میں جو ہے جو ریاکار جب آئے گا وہ کہے گا میں نے یہ عمل انجام دیا، کہا جائے گا کہ یہ جو عمل تم نے انجام دیا، جس کے لیے انجام دیا تھا، جا کے اس سے اس کا اجر لو۔ تو حدیث میں ہمیں رسول پاک نے فرمایا بس ایک چیز یہ ہے کہ ریاکاری سے جو کیا ہے عمل جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہے، کیا ایک بار سبحان اللہ کہے، تو خداوند عالم جنت میں اس کے لیے ایک درخت جو ہے لگاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو ہر وقت سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے جنت میں کتنے درخت ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا بے شک، لیکن تم ایسا کام نہ کرو کہ ایسے اس عمل سے جو تمہارے درخت میں جو آگ لگ جائے، تمہارے درختوں کو جلا دے۔ جہاں قرآن میں رسول اللہ کی اطاعت کا، خدا کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہاں اولو الامر کا یہ اطاعت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت مطلق ہے، بغیر کسی قید و شرط کے، جو کچھ خدا کہے، جس حال میں خدا کہے، جیسے خدا کہے، ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے، اور جس طرح جو حکم خدا کا رسول ہمیں دے، ہمیں اس حکم کو بغیر کسی قید و شرط کے انجام دینا ہے۔ اسی طرح اولو الامر کا حکم بھی ہمیں کیا ہے، بغیر کسی قید و شرط کے اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ اطاعت مطلق ہے، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت مطلق ہے، جس طرح رسول کی اطاعت بغیر قید و شرط کے مطلق ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے، کوئی اس میں قید و شرط نہیں۔ اور یہی دلیل ہے کہ اولو الامر جو ہے اس کے معصوم ہونے پر، اور یہ معصوم ہونے، کیونکہ اگر اولو الامر معصوم نہ ہو تو ممکن ہے کسی
گناہ کا حکم کر دے، کسی غلط بات کا حکم کر دے، تو جب خداوند عالم کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر کی اطاعت کرو، اگر وہ غلط کام کا حکم دے تو یعنی ہم اس کی اطاعت کریں، دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے کہ غلط کام انجام نہ دو، تو یہ تناقض لازم آتا ہے۔ لہذا اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جس طرح اللہ کی اطاعت مطلق ہے اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی مطلق بغیر کسی قید و شرط کے اطاعت واجب ہے۔ اولو الامر کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اور یہ اولو الامر کہ جو جن کی عصمت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، یہ صرف 12 امام پر جو ہے صادق آتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیونکہ مہینہ نزول قرآن کا ہے، تو رسول خدا نے قرآن کے بارے میں جیسے کہ فرمایا کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور قرار دیا، ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو قیامت میں روایت میں ہے کہ قیامت میں 3 چیزیں جو ہیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، 3 چیزیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ ایک وہ مسجد کے جو خراب ہو گئی ہو اور کوئی اس میں نماز پڑھنے والا نہ ہو، ایسی مسجد جو ویران ہے، لوگ اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، آباد نہیں ہے، مسجد تو بنائی ہے لیکن کوئی اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، تو یہ مسجد جو ہے خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن شکایت کرے گی، شکوہ کرے گی کہ خدایا یہ مجھے بنایا تھا لیکن اس میں مجھ میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ عالم کہ جو لوگوں کے درمیان موجود ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ عالم بھی خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ اور تیسرا قرآن ہے، تو قرآن جو ہے وہ جس قرآن پر جو ہے گرد و خاک جم گئی ہو اور اس کی کوئی تلاوت نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں قرآن بھی شکایت کرے گا۔ اس قرآن کی عظمت اور مقام بہت عظیم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس آیت میں جو ہے اس طرف ان لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کس طرح سنگ دل ہو کہ پہاڑ اتنی سختی کے باوجود بھی خوف خدا سے جو ہے کیا ہوتا ہے، خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائے قرآن اس پر نازل ہو، لیکن انسان ہے کہ جو قرآن کی طرف نہ فکر کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے اس آیت میں انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ پہاڑ، یہ قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ جو ہے کیا ہے، خوف خدا سے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ انسان ہے اتنا سخت دل کہ قرآن کی طرف نہ توجہ کرتا ہے، نہ اس کی طرف جو ہے کوئی غور و فکر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قراءۃ القرآن افضل من الذکر، قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے ذکر سے افضل ہے۔ پھر فرمایا وَالذِّكْرُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، اور ذکر کرنا جو ہے وہ کیا ہے، صدقہ دینے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا الصدقہ تو افضل من الصیام، کہ صدقہ دینا، خدا کی راہ میں انفاق کرنا جو ہے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا والصیام جنۃ من النار، اور روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے سامنے سپر ہے، ڈھال ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان القرآن فیہ محکم و متشابہ، کہ قرآن میں کچھ محکم ہے، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الْمُحْكَمْ فَنُؤْمِنُ بِهِ، جو آیت محکم ہیں ان پر ہم جو کہ ایمان لاتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، وَنَعْمَلُ بِهِ، اور ان پر جو کہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا نماز کی آیت ہے، روزے کی آیت ہے، جو آیت محکم ہے ہم ان پر ایمان بھی لاتے ہیں اور
عمل بھی کرتے ہیں. لیکن قرآن کی کچھ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو کیا ہے امل متشابہ فنؤمن بہ، کچھ قرآن کی ایسی آیتیں ہیں کہ جو کیا متشابہ ہیں، تو ان آیتوں پر کیا ہم ایمان تو لاتے ہیں ولا نعمل بہ، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے. اور خداوند عالم نے کیا فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دل میں کوئی بیماری ہے، مرض ہے، وہ جو کیا ہے ان آیتوں کی طرف جو ہے تمسک کرتے ہیں، ان آیتوں کو جو ہے عمل کرتے ہیں، ان آیتوں کو تمسک کرتے ہیں کہ جو متشابہ ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں ان کے تعویل کے ذریعے سے، اپنی مرضی کے ذریعے سے تعویل کرے اور لوگوں میں فتنہ اور فساد برپا کرے. وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، لیکن ان متشابہ کی کوئی تعویل نہیں جانتا سوائے خدا کے یا وہ ہستیاں کے جو راسخون فی العلم ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے، راستے کی، سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. اما شاکرا، وہ چاہے شکر کرے یا جو ہے کفران خداوند عالم کا جو کہ کفر کرے یا انکار کرے. یہ آیت جو ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ آیت جو ہے سورہ انسان اور یا سورہ دہر اور سورہ حلطابی سے کہتے ہیں. یہ آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ اور امام حسن و امام حسین اور اہل بیت کی خادمہ فضہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہا جاتا ہے کہ یہ مذکورہ شخصیات نے حسنین شریفین کی صحت یابی کی، شکرانے میں 3 دن کے روزے رکھے. افطار کے وقت پہلے دن کسی مسکین کو جو افطار کے لیے آمادہ کیا تھا طعام مسکین کو دے دیا، دوسرے دن کسی یتیم آیا تو یتیم کو دے دیا، اور تیسرے دن کوئی اسیر آیا، قیدی آیا تو اہل بیت نے اپنا افطار کا جو طعام تھا وہ کو دے دیا. یہ تینوں دن افطاری جو خدا کی راہ میں جو ہے اہل بیت نے دے دی اور خود بھوکے رہے. اس سورہ کا پڑھنے کا جو ہے بہت ثواب ہے. جو شخص اس سورت کو پڑھے گا خداوند عالم قیامت میں اس کو پیغمبر کا ہم نشین اور ہم جوار قرار دے گا. سورہ انسان میں 5 خصوصیت ہیں، 5 نیکوکاروں کی خصوصیت بیان کی گئی ہیں. پہلی خصوصیت نیکوکاروں کی، نیکی کرنے والوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے نظر پر عمل کرتے ہیں. یعنی نیک لوگ جو ہیں، اللہ والے، اولیاء اللہ، وہ جو وعدہ کرتے ہیں خدا سے، جو نظر کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. دوسری صفات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ بہت وسیع عذاب والے دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. اور تیسری صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ بھوکا ہے. ایثار کی ایک یہ مثال ہے کہ اپنے آپ بھوکے رہ کر دوسرے کو جو ہے یتیم، اسیر اور مسکینوں کو جو ہے اپنا کھانا تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی اپنے ذات پر مسکین، غریب، فقیر اور مسکین کو جو ہے مقدم کرتے ہیں. اور چوتھی صفت جو ہے اس آیت میں یہ ہے کہ اس صورت میں یہ ہے کہ اس کام کو صرف خدا کی، یہ جو کام اہل بیت نے انجام دیا کہ مسکین کو اپنا پہلے دن افطاری دے دی، دوسرے دن بھی افطاری دے دی، تیسرے دن بھی اسیر کو افطاری دے دی، یہ کس لیے؟ یہ خدا کی رضا کے لیے. یعنی یہ کام جو کیا خوشنودی خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی اجر اور جزا کے خاطر کی توقع نہیں کہ مطلب کسی کو اگر دے رہے ہیں، ہم لوگ اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہماری یہ ہوتی ہے امید، ہماری یہ توقع ہوتی ہے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے کوئی
احسان کے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ لیکن اہل بیت ایسے ہستیاں ہیں کہ جو عمل کرتے خدا کی رضا کے لیے اور توقع نہیں رکھتے کسی سے کہ وہ اس کی شکر ادا کرے۔ پانچویں صفات جو ہے اس صورت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سے جو ہے خوف رکھتے ہیں، کہ افسردہ اور قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ چھٹی سورت اس سورہ انسان کی 7ویں آیت، یہ جو 7ویں آیت ہے کہ اسے آیت احکام میں شمار کیا گیا۔ یہ آیت جو ہے نظر پر عمل کرنے کو جو ہے بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اگر نظر کرے تو اس نظر کا جو ہے پابند رہنا چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں اس قرآن کے مفاہیم اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اہل بیت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو وارث علم نبی ہے، جو وارث علم نبی ہے۔ جس طرح کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی انت وارث علمی، اے علی تم میرے علم کے وارث ہو۔ ایک دفعہ جناب عمار صحابی رسول حضرت علی کے ساتھ کسی جنگ میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر چوٹیوں کے بل پر پہنچے۔ جناب عمار نے مولا کائنات سے عرض کیا، خدا کے علاوہ کوئی ہے جو اس روئے زمین پر ان کی تعداد کو بتا سکتا ہو؟ مولا نے مسکرا کر کہا، فرمانے لگے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو نہ صرف ان کی تعداد کو بتا سکتا ہے بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے ان میں کتنے نر ہیں اور کتنی مادہ۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، وہ شخص کون ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے کہ جو ان کی تعداد کو بھی بتا دے اور یہ بھی بتا دے کہ اس میں کون کتنے نر ہے کتنا مادہ ہے؟ تو امام نے فرمایا، کیا تم نے سورہ یاسین میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ کہا، عرض کیا عمار نے کہ ہاں بالکل میں نے یہ آیت پڑھی۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ امام مبین کے جس میں تمام چیزوں کا علم احصا کر دیا وہ میری علی ابن ابی ذات۔ خداوند عالم ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اس مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔